پہلی توبہ کی جو شرط ہے وہ ہے ندامت، شرمندگی، پشیمانی، افسوس ہو کہ واقعی جناب جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھنا، یار میں تو برا ہوں، اپنے اندر سے جو ہے وہ گویا کہ اس کا ضمیر گواہی دے یار تو بہت برا انسان ہے، بہت برا ہے. تو احساس سے ندامت اور شرمندگی ہو. پہلی شرط تو یہ ہو گئی. دوسری شرط کیا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اقرار جرم، اپنے جرم کا اقرار کرے کہ واقعی تو خطا کار ہے، تو سیاہ کار ہے، تو بدکار ہے، تو گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے. اقرار جرم ہو، اڑی نہ کرے کہ میں نے کیا کیا یار، اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، خدا نہیں کر رہا، میں نے کیا کیا ہے. تو یہ اڑی نہ کرے بندہ ہمیشہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ تو نیکیاں کر کے بھی توبہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں گناہ گاروں کا یہ عالم ہے کہ گناہ کر کے بھی کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا، میں نے کون سی خطا کر دی جو میرے ساتھ یہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. تو ایسا نہ کرے، بلکہ اقرار جرم ہو، شرمندگی ہو، اقرار جرم ہو. اور پھر تیسری شرط کیا کہ جو گناہ پریویس ہوئے، جتنے گناہ اس نے کیے، تو ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی میں نہ کروں گا، آئندہ کبھی بھی میں کرنا تو کیا اس کی طرف میں جاؤں گا بھی نہیں. تو یہ توبہ کی 3 شرائط بیان کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ، 2 چیزیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کے حق جو ہے، دوسرا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. تو اس میں یہ ہے کہ حقوق اللہ کی جو اس نے پامالی کی، حقوق اللہ کو جو اس نے تلف کیا، نماز قضا کر دی، روزے رمضان کے نہیں رکھے، اس کے علاوہ حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، زندگی میں ایک مرتبہ فرض جس پر ہے تو کرنا ہے اس کو، اور اسی طرح زکوٰۃ اس پر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا. یہ حقوق اللہ کے وہ جناب اس میں جو ہے وہ یہ جناب وہ خیانت کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی تو جناب پچھلی جتنی نمازیں قضا کر دی تو اب یہ ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے. نمازیں حساب لگا کے جب سے بالغ ہوا ہے کتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، یہ نمازیں پورا حساب لگا کے اس کی قضا عمری کرنی پڑے گی. رمضان کے جتنے روزے چھوڑے جب سے بالغ ہوا ہے، حساب لگائے اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، قضا عمری کرنی پڑے گی. اسی طرح حج جناب اس پر فرض تھا اس نے نہیں کیا تو حج کرے، حج بھی لازمی ہے. اور زکوٰۃ کا بھی حساب لگا کے تمام کی تمام زکوٰۃ جو ہے یہ دینی ہے. یہ حقوق اللہ کی چند میں نے مثال بیان کی. اب حقوق العباد کی طرف آئے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں. بندوں کے حقوق کیا؟ کہ کسی بندے کا حق طلب کیا، کس طرح کہ کسی سے جناب جو ہے وہ سود لیا، کسی سے رشوت لے لی، یہ ناجائز ذرائع ہیں. اور کسی سے یعنی ناجائز اس نے جو ہے وہ مال وغیرہ لیا ہے، اور کسی کا مال اس نے دبا لیا ہے. تو ایسا نہیں کہ توبہ کرنے سے جناب یہ مال ادا ہو گیا آپ کا. تو جن سے اس طرح کا یعنی سود لیا ہے، رشوت لیا ہے، کسی طرح سے بھی ناجائز ذرائع سے مال لیا ہے یا کوئی اور چیز لی ہے، تو یہ سب کو توبہ کے ساتھ ساتھ لوٹانا بھی پڑے گی، یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ادا ہو جائیں گی. تو اسی طرح کسی بندے کی دل آزاری کی بلا اجازت شرعی، کسی بندے کی دل آزاری کی ہے، شوہر ہے تو بیوی سے معافی مانگے، بیوی ہے تو شوہر سے معافی مانگے، بیٹا ہے تو باپ سے معافی مانگے، باپ ہے تو وہ اپنی اولاد سے معافی مانگے کہ بیٹا میں نے فلاں دن جو ہے وہ آپ کی دل آزاری کر دی تھی بلا وجہ. تو اس طرح یعنی مخلوق جو ہے ایک دوسرے سے معافی مانگے، جہاں یعنی بلا اجازت شرعی جو ہے وہ ایک دوسرے کی دل آزاری کی ہے تو ان سے معافی طلب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ تمام تر جو باتیں اگر پائی گئیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے توبہ کی ہے. تو توبہ اس چیز کا نام ہے. اب میں چند توبہ کے متعلق جو ہے وہ حکایتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے کس طرح توبہ کی تھی. بڑے بڑے اولیاء کرام کے نام آتے ہیں، بڑے بڑے ولیوں کی لسٹ میں جناب وہ سر فہرست جو نام آتے ہیں نا، ان کے ساتھ کئی ایسے معاملات ہوئے. سارے ایسے نہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جو یعنی توبہ سے پہلے کچھ اور تھے اور جب سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی صف میں ان کا شمار فرما دیا اور سر فہرست اپر لیول پر ان کا نام آتا ہے. ایسے اولیاء کرام سبحان اللہ. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پہلے کیا تھے؟ ڈاکو تھے، پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے.
کہ لوگ اس راستے سے جانے سے کتراتے تھے. وہاں سے بھائی فوزیل جو ہے وہ نامی ڈاکو ہے, بڑا خطرناک ہے, وہ لوٹ مار کیا کرتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ کا سبب ایک آیت کریمہ بنی کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ آیت سنی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے سر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جھک جائیں, تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے انہوں نے توبہ کی. اسی طرح غالباً حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ, دونوں میں سے ایک نام ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے کسی عورت پر عاشق تھے. ساری رات جناب جو ہے وہ عورت کے بالکنی کے سامنے جو یہ کھڑے رہے کہ ایک نظر مجھے دکھا دے خالی, بس یہ ساری رات کھڑے رہے, آئی نہیں وہ. ادھر سے فجر کی اذانیں آنے لگی, اتنا دل پر گہرا یعنی اثر پڑا اور شرمندگی ہوئی کہ ایک عورت کے پیچھے تو نے سارا وقت ضائع کر دیا. ادھر اگر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر تو نماز پڑھتا اور گریہ وزاری کرتا, اللہ کی حمد و ثنا کرتا, تو پھر تجھے کتنی برکت حاصل ہوتی. دل پر چوٹ لگی, چھوڑ دیا اس عورت کو, اللہ کرنے میں آپ مشغول ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا اعلیٰ درجہ ان کو عطا فرما دیا. اسی طرح اور کئی ایسے اولیاء کرام ہیں. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کا واقعہ جو ہے وہ عموماً بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بہت بڑے سود خور تھے. حبیب سود خور, آپ کا نام مشہور ہے, حبیب سود خور. لوگوں کو قرضہ دیتے تھے سود پر اور قرضہ لیتے تھے اور بڑی سختی کے ساتھ جا کے ڈیمانڈ کرتے تھے, قرضہ دو, سود لیا ہے تو دے دو مجھے پیسہ. تو مشہور تھے, بہت بڑے سود خور تھے حبیب عجمی. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا پکاؤ, مجھے بھوک لگی ہے. تھوڑا غور سے سنیے گا, کھانا پکاؤ مجھے بھوک لگی ہے. بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, کیا پکاؤں میں. کہا کہ ابھی میں سودی جو ہے حساب کر کے میں آتا ہوں. تو گئے گھر میں, کہا کہ مجھے دے دو کچھ. تو عورت تھی گھر میں, مرد تو تھا نہیں. تو عورت نے کہا کہ کچھ میرا مرد تو نہیں ہے گھر میں. کہا کہ کچھ بھی ہے مجھے کچھ نہ کچھ دو. یعنی جاتے ہی نہیں تھے, کچھ نہ کچھ لے کے پھر واپس ہوتے تھے, ایسے یعنی تھے. تو عورت نے کہا کہ آج بکری ذبح کی تھی, گوشت تو ختم ہو گیا, صرف سری بچی ہے بکری کی, وہ لے جاؤ بھلے. آپ لے کے آئے سری, عورت کو دیا اپنی بیوی کو, یہ تیار کرو. کہا کہ وہ ماچس وغیرہ بھی نہیں ہے, کیسے کروں. پھر وہ سود سے وہ لے کے آئے اور عورت نے جب کھانا پکایا, اتنے میں دستک بھی آ گئی. وہ دستک دی کسی نے دروازے پہ, اللہ کے نام سے کچھ دے دو. اس پر بھی غصہ ہو گئے, اس کو بھگا دیا فقیر کو. اب عورت نے کھانا پکایا, دیگچی سے وہ ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے عورت, آپ کی بیوی, کہ پورے کا پورا سالن جو ہے بجائے سالن کے وہ پورے کا پورا خون بن چکا تھا, پورے کا پورا خون بن چکا تھا. اب بیوی کو موقع ملا, کہا کہ یہ ساری کے ساری آپ کی یہ نافرمانیوں کی وجہ سے, جو آپ یہ سودی وغیرہ یہ کام کرتے ہیں نا, یہ ساری نحوست اس چیز کی ہے. اب بیوی کا تانا جو ہوتا ہے نا, یا عورت کا تانا, یہ شوہر کے دل پر جو ہے وہ گویا کہ تیر کا سا اثر کرتا ہے. عورت کا تانا ایسی چیز ہوتی ہے. تو واقعی محسوس ہوا کہ یار میں برا کر رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے وہ دل پر پہلی چوٹ لگی. اب نکلے باہر, کیا کروں, ارادہ کرتے ہیں کہ میں جاؤں باہر. باہر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. تو بچوں نے جب دیکھا, کیونکہ بہت بڑے سود خور تھے, سب کو پتا تھا کہ یہ سود خور ہے, گناہ گار ہے. تو بچے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے. کہا کہ ہٹ جاؤ, راستہ چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو یہ حبیب سود خور آ رہا ہے, اس کے پاؤں سے مٹی اڑ کر ہم پر پڑ جائے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اس کی نحوست ہم پر نہ آ جائے. اتنا بڑا سود خور. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر یہ دوسری بار یہ چوٹ لگی. یہ چوٹ جو ہے نا انسان کے دل پر جو لگتی ہے, یہ لگنی چاہیے. اور واقعی جس کا ضمیر زندہ ہو تو پھر یہ اس طرح کی نصیحت بندہ جو ہے نا وہ دوسرے کو دے کر نصیحت پکڑتا ہے. جس کا دل ہی مردہ ہے تو اس کے سامنے جناب کچھ بھی ہو جائے وہ پلٹنے والا نہیں ہے اپنے رب کی طرف. پہلی مرتبہ بیوی نے جو تانا دیا, چوٹ لگی. اب کی بار جو بچوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا سود خور ہے, اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا, تو دل پر چوٹ لگی. اب دل میں آیا کہ توبہ کرنی چاہیے, کب تک گناہ کرتا رہوں گا. اب وقت کے بہت بڑے ولی کامل, سبحان اللہ, حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ,
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و متعظمہ میں ہوتی ہے، مدینہ شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حسن بصری آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، اور ام المومنین ام سلمہ ہمارے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ہیں، آپ کے زوجہ محترمہ ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہوئی نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ جو تھی وہ ام سلمہ کی خادمہ تھی، اور ان کے والدہ گھر کا کام کاج کرتی، تو حسن بصری چھوٹے ہوتے تھے، روتے تھے، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دودھ ان کو پلایا کرتی تھی۔ تو اندازہ لگا کیسے بڑے بزرگ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بچوں کو تہنیک دیتے ہیں نا، وہ کوئی میٹھی چیز چبا کے کوئی بزرگ جو ہے وہ ان کے منہ میں دیتا ہے تاکہ اس بزرگ کی برکتیں اس بچے میں آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کو تہنیک دی، کھجور چبا کے آپ کے منہ میں دی، اور آپ کا نام حسن رکھا، خوبصورت تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ولی کامل ہوئے تو یہ برکت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہنیک دینے کی اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پلانے کی۔ بہت بڑے ولی کامل حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اجازت عطا فرمائی، آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرمائی، اتنے بڑے بزرگ۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب جب وہ توبہ کر کے واپس آ رہے تھے تو وہی بچے اسی طرح کھیل رہے تھے، غور سے سنیے گا، وہی بچے اسی طرح کھیل رہے تھے۔ جب حبیب اجمی توبہ کر کے آئے تو بچوں نے کہا کہ ہٹ جاؤ، حبیب اب توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے مٹی اڑ کر ان پر پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، ابھی میں نے توبہ کی ہے، ابھی تو نے میرا نام لوگوں میں مشہور کر دیا، میری نیک نامی تو نے لوگوں پر ظاہر کر دی۔ تو جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ مالک خالق ہے، بشرطے کہ بندہ دل سے توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے جیسے میں نے عرض کیا بس توبہ یہ نہیں، لیکن دل میں یہ موقع ملا تو چھوڑوں گا نہیں، یہ گناہ کروں گا میں، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ گویا کہ یہ بندہ، یہ شخص جو ہے گویا اپنے رب سے مذاق کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر کر رہا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا، پھر کر رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ مذاق کا معاملہ ہے، بندہ توبہ کرے تو واقعی توبہ کرے۔ اب جیسا کہ میں نے توبہ کی شرائط بیان کی، سود لیتے تھے تو یہ شرائط ان کو پتہ تھا، علم تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب توبہ کرنے کے بعد کیا تھا، آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں کو پکڑ کے معافیا مانگ رہے تھے، بھائی میں نے آپ سے سود لیا تھا تو مہربانی کر کے، اور ان کو رقم وغیرہ لوٹا دیتے تھے، مجھے معاف کر دو یا رقم اپنی لے لو۔ اس طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس توبہ کو جناب جو ہے وہ درست فرمایا، آپ نے سچے اور صدق کے دل سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ فرمائی۔ تو محترم اسلامی بھائی، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ توبہ اس طرح کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شرابی، حضرت عمر فاروق کا دور تو دور تھا، عدل و انصاف کا دور تھا، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 نہیں 112 مرتبہ گویا کہ سوچا کرتا تھا، اگر گناہ کروں گا تو پھر دور حضرت عمر فاروق کا، تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جو ہے وہ حدود کی جو پامالی کرتا ہے، آپ بڑے اسٹرکٹ تھے اس پر۔ تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شراب کی بوتل ہے اور جناب جو ہے وہ جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ لیا، اور اس نے بھی دیکھا کہ امیر المومنین کسی کی رعایت نہیں فرماتی آپ، تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اس کے پیچھے جب تشریف لے کے گئے، بھاگتا گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا اب کی بار بچا لے، اب مجھے بچا لے، حضرت عمر فاروق سے بچا لے، یا اللہ تو گواہ رہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس آج مجھے حضرت عمر سے بچا دے۔ حضرت عمر سے
بچا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا ہے بوتل میں، مجھے دکھاؤ۔ تو اس کے منہ سے نکلا کہ بوتل میں سرکہ ہے، حالانکہ تھی کیا، شراب تھی بوتل میں۔ تو توبہ سچے دل سے کی، تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ تو آپ نے جب ملاحظہ فرمایا تو واقعی شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ تھا۔ اندازہ لگائیں، کیونکہ سچے دل سے اس نے توبہ کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی۔ تو بندہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، کہ قحط سالی ہو گئی، آسمان سے بارش نہیں برس رہا، زمین سبزہ نہیں اگا رہی، جانور سبزہ نہیں کھائیں گے تو دودھ کہاں سے ہوگا، بہت قحط سالی ہو گئی، معاملہ تمام جو ہے وہ آگے بگڑ گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اب کیا کریں، کیا کروں میں؟ فرمایا کہ پوری قوم کو، پورے مجمع کو ایک جگہ جمع کرو اور پھر مجھ سے دعا کرو، توبہ استغفار یہ کریں، مجھ سے دعا کریں تو پھر بارش برسے گی۔ پوری قوم جمع ہو گئی، سب نے توبہ استغفار کی، لوگ جو ہے وہ دعا کی، لیکن بارش نہیں برسی۔ پھر ہم کلام ہو یا اللہ بارش تو برسی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ پوری جو قوم ہے نا، اس میں ایک ایسا شخص ہے جو چغل خور ہے اور عرصہ دراز سے میری نافرمانی وہ کرتا آ رہا ہے، عرصہ دراز سے۔ تو اس شخص کو اس مجمع سے نکالو، اس کو یہاں سے نکالو، پھر دعا کرو، پھر دعا قبول ہوگی، پھر بارش برسے گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلالی نبی ہیں، آئے آپ کو بڑا گویا کہ جلال تھا، کون سا وہ منوس شخص ہے جس کی وجہ سے یہ قوم پر، میری قوم پر یہ جناب قحط سالی طاری ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص نکل جائے۔ اب مجھے پتا اتنا بڑا مجمع ہو، وہ شخص نکلے گا تو سارے لوگ اس پر لعن طعن نہیں کریں گے، سارے لوگ اس پر لعن طعن کرتے، تیری نحوست کی وجہ سے جناب جو ہے وہ ہم پر قحط سالی طاری ہوئی ہے۔ اب وہ شخص نکلا نہیں، مجمع سے نکلا نہیں اور ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہا، دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں جانتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں، یا اللہ بس آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ آج مجھے بخش دے، آج مجھے بخش دے، میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا آج مجھے بخش دے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ فوراً بارش برس گئی، فوراً بارش برس گئی، قحط سالی ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حیران ہو گئے کہ مولا وہ شخص تو نکلا ہی نہیں، بارش کیسے برس گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس شخص نے میرے بارگاہ میں رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے سچے دل سے، اس وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ اب اس پر بات ختم نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ مولا وہ کون سا بندہ ہے، یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں کون سا بندہ ہے، اس بندے کو مجھے دکھا دے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کہ میں دیکھ لوں کہ کون سا وہ شخص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار۔ کیا نام ہے؟ ستار۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب یہ اتنے عرصے سے میری نافرمانی کرتا ہوا آ رہا ہے تب میں نے اس کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، اب جب کہ اس نے سچے دل سے میرے بارگاہ میں توبہ کی تو اب میں اس کو کیسے رسوا کروں، اب اس کے عیبوں کو کیسے میں لوگوں پر ظاہر کروں۔ تو اندازہ لگا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھا کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ تو آج شب توبہ ہے، توبہ کی رات ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ رکھیں۔ یہ جو شرائط میں نے توبہ کی سامنے رکھی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیے اور جناب جو ہے وہ سچے دل سے بندہ توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے بندہ۔ کبھی بھی ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، کبھی بھی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں اور جتنا جیسے کہ میں نے عرض کیا جتنے سب کچھ نکل گئے یعنی قضا اس کی عمری کرے، حساب لگائے، توبہ کرے۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ جو نماز پڑھے گا تو یہ نماز بندے کو درست کر لے گی، اور نماز بھی درست طریقے سے پڑھنی ہے، اور نماز کے تمام تر جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرے، شرائط ہیں، واجبات ہیں، مکروہات ہیں، تو تمام تر چیزوں کو سیکھے بندہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ یہ کورسز ہوتے ہیں آن لائن، اس میں بھی شرکت کر کے یا مدنی چینل دیکھتا رہے، اس میں بھی الحمدللہ فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یا میرے پاس آ جائیں، جو آنا چاہے تو انشاءاللہ میں
بتا دوں گا یہ تمام تر چیزیں، قضا عمری کس طرح اس کا طریقہ کار ہے، تمام معاملات۔ آخر میں ایک اور حکایت عرض کر رہا، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے یہ بھی، کہ بندہ جب ان واقعات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہ بندہ دیکھے کہ کس طرح یہ اللہ کے بندے تھے، کس طرح یہ توبہ کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ابھی ذہن میں ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم ہے نہیں تو طویل ہو جائے گا بیان۔ حضرت سیدنا صالح موری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ولی کامل ہیں، صالح موری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بہت یعنی بیان جو ہے مؤثر بیان فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ بیان کیا کرتے تھے نا تو لوگ جو ہے نا زاروں کی طرح رویا کرتے تھے، ایک رونا دھونا ہوتا تھا محفل میں، لوگ تائب ہوتے تھے، روتے تھے، اپنے گناہوں پر روتے تھے، سچے دل سے توبہ کرتے تھے۔ تو اس شہر میں ایک گائکا تھی، جو گانا گاتی ہے نا عورت، اس کو گائکا کہتے ہیں۔ اس کا نام تھا شعوانہ۔ کیا نام تھا؟ شعوانہ، شعوانہ اس کا نام تھا۔ اور وہ ایسی عورت تھی کہ اس کی آواز بھی اچھی تھی، اور کسی جگہ جناب جو ہے وہ کوئی محفل ہوتی، کوئی تقریب ہوتی، رونے دھونے کی بالخصوص، کہ کسی جگہ میت ہو جاتی تو یہ آ کے جو ہے نا وہاں پہ اپنا جو ہے وہ کرتب دکھاتی، وہ اس کے اوصاف وغیرہ بیان کرتی، اور اس کو لوگ بلایا کرتے تھے، بڑی مشہور تھی۔ تو ایک جگہ سے اپنے خادماؤں کے ساتھ گزری، کنیزوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ کہیں سے رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے مجھے بلایا نہیں کہ میں آؤں اپنے فن کا مظاہرہ کروں، یہاں پہ آؤں، مجھے بلایا نہیں، دعوت نہیں دی۔ اپنے ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے دعوت نہیں دی، انہوں نے بلایا نہیں، یہ رونا دھونا کیسا۔ ایک کنیز گئی، واپس نہیں آئے وہ۔ پھر دوسرے کنیز کو بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آئی۔ تیسری کو بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آئی۔ اس طرح چند کنیزوں کو بھیجا، کوئی واپس نہیں آئے۔ آخر میں خود وہ محفل میں چلے آئے، دیکھوں تو صحیح کیا معاملہ ہے، جو جا رہا ہے وہ واپس آ ہی نہیں رہا، کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل صالح موری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ خوف خدا پر واعظ تھا آپ کا، توبہ کے موضوع پر واعظ تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جسے واعظ ہو رہا تھا تو ان پر بھی بڑا اثر ہوا۔ جیسے آئی رونا دھونا، لوگ اپنے گناہوں پر تائب ہو رہے تھے، رو رہے تھے، تو یہ بھی بڑی روئیں بات سن کر۔ اور جب بات ختم ہوا تو حضرت صالح موری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ غور سے سنیے گا، کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اب حضرت صالح موری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شعوانہ ہے، یعنی اتنی گناہ گار تھی یہ کہ مشہور تھا، لوگوں میں مشہور تھا، تاکہ آپ کے پیش نظر بھی یہ نام تھا کہ شعوانی نامی اور عورت جو اتنی گناہ گار ہے۔ تو اس نے جب بڑھ کے کہا کہ حضور کیا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا، اگر شعوانہ نامی عورت جو اتنی گناہ گار ہے وہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خود شعوانہ ہے۔ تو اس نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی وہ گناہ گار خاتون ہوں، شعوانہ، میں آج اب توبہ کرتی ہوں۔ سچے دل سے انہوں نے توبہ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ کدھر وہ گناہ گار عورت، کدھر وہ جناب جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولیہ ہو گئے۔ بس یہ بیان کرنے کی جو باتیں کافی ہیں، کہتے ہیں نا باتیں کافی ہوتی ہیں لیکن عملی ایک جو مشق، عملی کوئی جو نا ایک مظاہرہ ہو عمل کا، کہ بندہ باتیں کم کرے کام زیادہ کرے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم صرف جناب گفتار کے غازی رہ گئے ہیں، کردار کے غازی ہیں ہی نہیں۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو جس کے رگوں پے میں ہو فقط مستی کردار۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر ہے۔ تو ہمارے گویا کے اندر سے جذبہ نکل کے عمل کا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نیک بن جائیں تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ یہ عاشقان رسول کی صحبت ہے، اور ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یہ عاشقان رسول ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ان عاشقان رسول کی صحبت ہم پر اثر کرے گی۔ اور ایک بڑا ذریعہ مدنی چینل ہے کہ بندہ اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل چلائے۔ دوسرے چینل چلتے ہیں
بھلے اسلامی چینل کوئی بھی آپ لگائیں لیکن اس میں بھی بے پردگی، عورتیں ہیں، میوزک ہے. یہ صرف و صرف واحد ایک مدنی چینل ہے کہ اس میں الحمدللہ نہ تو کوئی بد مذہب ہے، دوسری جگہ پہ آپ کو بد مذہب بھی ملیں گے، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے حوالے سے بکواس کر رہا ہوگا، کوئی اولیاء کرام کے بارے میں بھونک رہا ہوگا، کوئی صحابہ پر معاذ اللہ تبرہ کر رہا ہوگا. یہ الحمدللہ عاشقان رسول ہے. قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کی تعلیمات الحمدللہ ہمارے سامنے رکھا کرتے ہیں. اور یہ مدنی چینل ہم دیکھیں اور صرف و صرف اسلامی چینل ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی خود مدنی چینل چلتا ہے. چھوٹے چھوٹے میرے دو بیٹے ہیں، وہ بھی الحمدللہ وہ نعتیں چل رہی ہے، جھنڈا دے دو جھنڈا لے رہے ہوں، الحمدللہ نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہوگی، ورنہ تو والدین کے سے بھی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس طرح تم نے جو ہے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے. تو انسان کو خود بھی بچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم کس طرح وضو کا طریقہ سکھائیں، نماز سکھائیں، فلاں چیز تو ہے. تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ صرف اور صرف مدنی چینل چلا دیں، تو مدنی چینل انشاءاللہ خود ہی ہمیں سکھا دے گا. یہ بھی ایک الیکٹرانک مبلغ ہے کہ گھر بیٹھے الحمدللہ ہماری جو ہے وہ تربیت کیا کرتا ہے. صحابہ کا دن بھی الحمدللہ مدنی چینل مناتا ہے، اور اہل بیت کا دن بھی مدنی چینل مناتا ہے، اولیاء کرام کے ایام مدنی چینل مناتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت بھی مدنی چینل مناتا ہے. یہ اس طرح کے جو دن آتے ہیں، شب برات، شب معراج، شب قدر جو ہے الحمدللہ یہ ساری رات جاگتے ہیں، سحری کا انتظام ہوتا ہے، ترغیب دیتے ہیں. یہاں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ حاجی صاحب نے شرکت اور دیگر نے بھی شرکت کی ہوگی مدنی چینل پر. تو الحمدللہ میں نے خود شرکت کی ہے. ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے شاید شب قدر میں شرکت کی. تو نوجوان، آپ تو بڑی عمر کے بیٹے ہیں، تو نوجوان جن کی ابھی بھی داڑھی، شاید داڑھی بھی نہ ہو، داڑھی بھی نہیں آئی، ایسے نوجوانوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا ہے، تڑپتا ہوا دیکھا ہے فیضان مدینہ میں. ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی بیان ہو رہا تھا خوف خدا پر، میں بیٹھا ہوا اپنے بتا رہا تھا. شب قدر کی رات رقت انگیز شاید دعا چل رہی تھی یا بیان چل رہا تھا. نوجوان تھا، شاید مجھ سے بھی چھوٹی عمر ہوگی یا میری عمر کے جتنا ہوگا، بیٹھا ہوا تھا برابر میں. اچانک رقت طاری ہو گئی اور آپے سے باہر ہو گیا. ایسے مجھے آگے لات لگی، گاؤں نے اس کو پکڑ لیا، یعنی ایسا خوف خدا اس بیچارے پر طاری ہو گیا. تو نوجوان آ کے روتے ہیں. کہتے ہیں جوانی تو دیوانی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسوں کو بھی الحمدللہ مصلی کا امام بنا دیا الحمدللہ. تو یہ ایسا مدنی ماحول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں سچی توبہ عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے بندہ معافی مانگے. اور آخری بات عرض کروں کہ داڑھی شریف میرے محترم اسلامی بھائیو، داڑھی رکھنا جو ہے ایک مٹھی پوری جو ہے یہ سنت تو ہے، لیکن ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے. یہ پوری مٹھی، یہ تھوڑی ہے، تھوڑی سے نیچے، تھوڑی کو نہیں پکڑیں گے، تھوڑی سے نیچے جو ہے یہ پوری مٹھی، مٹھی سے جو بال بڑھتے ہیں تو اس کو آپ کاٹ دیجئے. تو ایک مٹھی پوری جو ہے یہ داڑھی شریف ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. ایسا اللہ کرے جذبہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ داڑھی جو ہے وہ ہم رکھیں. ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی، ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے، پوری مٹھی داڑھی. اور آخری بات عرض کروں، بیان ختم کرتا ہوں میں، کہ انسان جب قبر میں جائے گا نا، جب میں داڑھی کے حوالے سے بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ناراض ہو جاتے ہیں، یار امام صاحب داڑھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، لیکن ایک شرعی جو مسئلہ ہے تو میں تو بیان کروں گا. کبھی کبھار کرتا ہوں اور لوگوں کی ناراضگی سے بھی تھوڑا، اور پھر وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ حق بیان کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایسی سنت ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ انسان جب قبر میں جائے گا نا تو کوئی ایسا نہیں کہ مردے کی داڑھی کاٹ دے، ایسا نہیں ہے. یہ محبوب کی سنت ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. اور علماء فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ قبر کا چراغ بنے گی. یہ داڑھی، ایک مٹھی پوری داڑھی، یہ قبر کا چراغ بنے گی. تو انسان پوری مٹھی داڑھی شریف رکھے. اور الحمدللہ داڑھی ہے، امامہ ہے، ایسی دو چیزیں ہیں کہ بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. اگر کوئی، میں کئی مرتبہ گناہوں کے جو نسخے بیان کرتا ہوں، گناہوں کا علاج بیان کرتا ہوں. ایک یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ امیر علیہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں
گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ ایک موٹی پوری داڑھی رکھے اور امامے کا تاج اپنے سر پر سجائے. امامے کے ساتھ جو ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 نمازوں کا. آپ دیکھیں تو صحیح کتنا آپ کا لوس ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. جتنی نماز پڑھ رہے اتنا ثواب مل رہا ہے, لیکن میں جو نماز پڑھ رہا ہوں مجھے زیادہ ثواب مل رہا ہے, اماموں پہ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.